बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम बहुत मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा कल का लेक्चर बहुत गौर से सुना होगा और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे और अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 12 को अपनी नीट कॉपीज़ पर आपने कर लिया होगा। बहुत से बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड कर दिया है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया, 12 कर लिया है। कुछ बच्चों ने 12 नहीं किया और 1 कर लिया है। तो प्लीज़ काइंडली दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मुझे सेंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल मंडे के लेक्चर में मैंने आपको नई रियासत के इब्तदाई मुश्किलात के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें बताई थी। Now please open your books, पेज नंबर 93। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि नई रियासत में जब पाकिस्तान में दुनिया के नक्शे पर उभरी और नई आइन साइजी के तहत 1935 के एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए अबूरी हुकूमत का आगाज़ किया गया, तो इसी सूरत हाल में कुछ मुश्किलात का सामना भी इस नई हुकूमत और रियासत को करना पड़ा। जब भी कोई मुल्क आज़ाद होता है तो इसको अपने इंतज़ामी ढांचे को नए सिरे से तश्कील देना पड़ता है, असम्बलियाँ बनानी पड़ती हैं और हुकूमत का एक मुकम्मल निज़ाम शुरू करना पड़ता है। इसी हुकूमत ने अपने कायदीन की निगरानी में नई रियासत को कायम किया और आने वाली मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिश की। इब्तदाई मुश्किलात में हमने सबसे पहले गैर मुनसिफाना तकसीम के बारे में पढ़ा कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को भारत में शामिल कर दिया गया था और ये सब तकसीम के आखिरी लम्हात में किया गया। रियासत जम्मू और कश्मीर को फैसले में शामिल नहीं किया गया और वो आज तक इल्तवा का शिकार है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था महाजरीन की आबादकारी के बारे में और बड़ी तफसील से हमने इसको डिस्कस किया था। मैंने आपको एक वीडियो भी इसकी सेंड की थी कि लोग अपने मकसद और मंजिल को पाने के बाद नई रियासत की तरफ गामजन हैं। बेसरो सामानी के आलम में लुटे हुए काफिलों की सूरत में अपना सफ़र तय करते हुए अपने नए वतन की तरफ रवां दवा हैं और उनके लिए सूबाई हुकूमतों की मनसूबाबंदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी प्लानिंग की गई और उनको तमाम सहूलियात फराहम करना, जो कि सूबाई हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो भी हल कर लिया गया। बड़ी बड़ी मुश्किलात में से एक इंतज़ामी ढांचे की मुश्किल भी हमने पढ़ी थी कि हमारी इंतज़ामी मुश्किलात उस वक्त क्या थी, यानी नई रियासत को दुनिया के नक्शे पर उभरते ही इंतज़ामी ढांचे की तश्कील के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। सरकारी दफातर में सामान की कमी और रिकॉर्ड का मौजूद न होना और प्रॉपर मशीनरी का मौजूद न होना और उसके बावजूद लोगों का जज्बा हुब्बुल वतनी देखने के काबिल हमें नज़र आ रहा था उसमें। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम अगली मुश्किलात देखते हैं कि नई रियासत की अगली मुश्किलात क्या थी। नाउ प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 94। आप सबके पास पेंसिल्स होनी चाहिए ताकि आप उसकी सब हेडिंग्स जो हैं वो अंडरलाइन कर सकें कि नीट कॉपी पे लॉन्ग क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करें तो ये सब हेडिंग्स आपको उसमें लिखनी है। इसमें हमारी पहली जो मुश्किल आ रही है नंबर 4 पे, वो है असासों की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। इस पे जो सब हेडिंग है हमारी पहली, वो है असासों की मुतनासिब तकसीम, यानी भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुतनासिब तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया और हमेशा की तरह अपनी चालाकियों और रियाइयों से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
نئی ریاست جب قائم ہوئی تھی تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی زمینیں جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں اور ان کا پیسہ بھی ان کو پورے طریقے سے نہیں لوٹایا گیا تھا، جس کی وجہ سے نئی حکومت کو قائم ہونے میں تھوڑا وقت بھی لگنا تھا اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا تھا۔ جب اثاثوں کی تقسیم کا وقت آیا تو اس میں بھرپور ناانصافی سے کام لیا گیا۔ وہ ہیلے بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ پاکستان کی معیشت کو ہر لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے انہوں نے اثاثوں کی تقسیم کو بروقت متناسب طریقے سے تقسیم نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو پاکستان کی معیشت فوری طور پر ترقی کی طرف گامزن ہو جاتی، جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ممکن حربے استعمال کیے اور پاکستان کے حصے کے اثاثے یا ایسٹس جو تھے وہ روک لیے تاکہ پاکستان ترقی کی منازل طے نہ کر سکے۔ ریزرو بینک متحدہ برِ صغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 ملین روپے جمع تھے۔ یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا۔ پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا۔ بھارت یہ حصہ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی طور پر اپنی ساکھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے 700 ملین روپے ادا کیے اور بقایا 50 ملین روپے ابھی تک بھارت کے ذمے واجب الادا ہیں۔ اس ساری چیز میں آپ اچھی طرح سے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس کا ادا نہ کرنا ہماری معیشت کی تباہی میں کس طرح سے حصہ ڈال رہا تھا۔ 1947 اب جب بار بار ان کی حکومت کو یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ ہمارے واجبات، ہمارے حصاصے، ہمارے ایسٹس واپس کیے جائیں اور وہ کسی طور پر بھی واپس کرنے کو تیار نہ تھے، تو نومبر 1947 میں دہلی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، جس میں معاہدہ ہوا اور دونوں ممالک نے معاہدے کی توثیق بھی کر دی، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ابھی تک نہ ہو سکا۔ تو یہاں ایک بار پھر ہم ان کی چالاکیوں، عیاریوں اور مکاریوں کو بہت بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی مشکل تھی نئی ریاست کے لیے فوج کی تقسیم۔ برِ صغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے ساتھ تقسیم کرنا بھی ضروری تھا، لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ متحدہ ہندوستان کا کمانڈر یہ چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈ کے ماتحت رکھا جائے۔ مسلم لیگ نے اس کے اس موقف کو تسلیم نہ کیا اور اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں، اور انہوں نے اس کے 64% اثاثے انڈیا کی فوج کو دیے اور 35% پاکستان کو دیے۔ یہاں پر بھی انہوں نے بھرپور زیادتی کا مظاہرہ کیا۔ آرڈیننس فیکٹریاں تناسب سے تقسیم کر دیے جاتے اگر اثاثے، تو آرڈیننس فیکٹریاں بھی ہمارے حصے میں آ جاتی۔ متحدہ بھارت میں جو آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارت آرڈیننس فیکٹریز تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ آرڈیننس فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی آرڈیننس فیکٹریاں قائم کر سکیں۔ صنعتی مراکز
डियर स्टूडेंट्स, 1947 में सनती एतबार से पाकिस्तान का दामन तकरीबन खाली था। हिंदुस्तान में बरतानवी दौरे हुकूमत में जितनी भी तरक्की हुई थी वो कलकत्ता, बम्बई और मदारस में मुर्तकिज़ थी, और ये तमाम सनती मराकज़ तक़सीम हिंद के नतीजे में हिंदुस्तान के हिस्से में चले गए थे। तक़सीम हिंद के वक्त हिंदुस्तान में दर्ज झैल अहम सनतें कायम थीं: कॉटन, टेक्सटाइल, पटसन, चीनी, लोहा, फौलाद, सीमेंट, कागज़ और शीशा। तक़सीम के वक्त हिंदुस्तान में कुल 921 कारखाने थे। कितने कारखाने थे? 921। इनमें से सिर्फ 34 यानी 34 पाकिस्तान के हिस्से में आए। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की 20% आबादी पर मुश्तमिल था, सनतों में से सिर्फ 4% हिस्सा मिला, और इन सनती यूनिटों की लोगों को रोजगार देने की सलाहियत का तनासुब इससे भी कम तर था। अब था आखिर में इसी पॉइंट में हम देखते हैं कि आम फौजी असासों की तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल मिलिट्री एसेट्स क्या थे। अब आम फौजी असासों की तकसीम का जो फार्मूला भी बनाया गया, हुकूमत हिंद ने उसे मुस्तरद कर दिया, जिससे हालात मज़ीद पेचीदा हो गए। यूं पाकिस्तान को अपना जायज़ हिस्सा लेने से भी महरूम कर दिया गया। इस पूरे पॉइंट में मैं आपको लास्ट में फिर एक्सप्लेन करूंगी कि फौजी असासों को किस तरह से मुनासिब तरीके से तकसीम नहीं किया गया। अगली नई रियासत की मुश्किल थी दरियाई पानी का मसला। दरियाई पानी का मसला। तकसीम बरे सगीर ने दरियाओं के कुदरती बहाव पर असर डाला, और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक दरिया का कुदरती रास्ता बरकरार रखा जाता है, और जिन 2 या ज़्यादा ममालिक से दरिया गुजरता है वो इसके पानी से मुस्तफ़ीद होते हैं। कोई मुल्क दरिया का रुख बदल कर किसी दूसरे मुल्क को आबी वसीले से महरूम नहीं कर सकता। ये एक बैनुल अक़वामी कानून है कि दरियाओं का जो नेचुरल रास्ता है, जो उनका बहाव का तरीका चला रहा है कुदरती, उसको कोई भी गवर्नमेंट या मुल्क रोक नहीं सकता। वो पानी दोनों ममालिक इस्तेमाल करते हैं। बरे सगीर में इस हवाले से भी बहरान पैदा हुआ। पंजाब और सिंध को दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया जेलम, चनाब, रावी, सुतलज और ब्यास सराब करते आ रहे थे। पंजाब 2 हिस्सों में मुनक़सिम हुआ तो दरियाओं की तकसीम भी अमल में आ गई। रावी, सुतलज और ब्यास भारत की सरजमीन से गुजरकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अप्रैल 1948 को दरियाए सुतलज के माधोपुर और रावी हेडवर्क्स पर अपने कंट्रोल से फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान ने अपने इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हर नहर का पानी बंद कर दिया था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेडवर्क्स और बैराजेस क्या होते हैं। आप पिक्चर में भी वाज़े देख सकते हैं। पिक्चर नंबर 1 में बैराज की तस्वीर है, उसको गौर से देखें कि इसमें गेट्स बनाए जाते हैं, और ये दरियाओं पर बनाए जाते हैं ताकि पानी के बहाव का रास्ता रोका जा सके। जैसे कि सैलाब के दिनों में आपने अक्सर सुना होगा, टीवी पर देखा होगा कि ये गेट्स खोल दिए जाते हैं जब दरियाओं में पानी उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा भर जाता है, तो फिर पानी का रास्ता तब्दील किया जाता है और उसके लिए गेट्स बनाए जाते हैं। बैराज से छोटा होता है हेडवर्क्स, जो दरिया से पानी लेकर नहरों में डाला जाता है, या बड़ी नहरों से छोटी छोटी नहरों में पानी तकसीम किया जाता है, तो हम उसको हेडवर्क्स कहते हैं। अब यहाँ अप्रैल 1948 को दरियाए सतलज के माधोपुर और रावी हेडवर्क्स पर अपने कंट्रोल से फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान ने
اپنے علاقے سے پاکستان میں داخل ہونے والی ہر نہر کا پانی بند کر دیا۔ اس واقعے سے سندھ طاس کے دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان ایک طویل تنازع کا آغاز ہوا، یعنی آپس میں بحث مباحثہ ہوا۔ مسئلہ اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ مغربی پاکستان کی زرعی معیشت کا سارا انحصار اسی پانی پر تھا۔ 92 میں عالمی بینک عالمی بینک نے اس میں ایک رول پلے کیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی مسالتی خدمات پیش کرتے ہوئے طویل مذاکرات کے بعد ستمبر 1960 میں سندھ طاس کا معاہدہ طے پایا گیا۔ کب طے ہوا سندھ طاس کا معاہدہ؟ ستمبر 1960۔ میپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں۔ سندھ طاس کے پانیوں کے معاہدے۔ اب سندھ کے پانیوں کے معاہدے کیا تھے؟ اس کے تحت 3 مغربی دریاؤں جیلم، چناب اور سندھ پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا، جبکہ 3 مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی کا پانی بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت نئے بیراج، جو میں نے آپ کو پکچر میں دکھایا ہے بیراج کیا ہوتا ہے، اور ڈیم بنائے گئے اور بہت سی نہریں کھودی گئیں۔ ان نہروں کی تعمیر کا مقصد اس علاقے کو سیراب کرنا تھا، جن کو پہلے مشرقی دریا سیراب کرتے تھے۔ میں آپ کو میپ بھی دکھاؤں گی جس میں آپ دریا دیکھیں گے۔ پرانے آبی راستوں کی اصلاح کی گئی اور پرانے بیراجوں کی حالت بہتر بنائی گئی۔ منگلا اور تربیلا ڈیم۔ اب منگلا اور تربیلا ڈیم بھی سندھ طاس کے معاہدے کے تحت ہی تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ ڈیم اب بھی بجلی کی پیداوار کے لیے بڑے آبی ذخائر کا کام دے رہے ہیں۔ یہ ڈیم بنانے کی ضرورت بھی ہمیں سندھ طاس کے معاہدے کے تحت ہی پیش آئی، تاکہ اگر وہ کبھی ہمارا پانی روکیں تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہو کہ ہم اپنی زراعت کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پانی کا بھرپور استعمال کر سکیں۔ رابطہ نہریں۔ اب رابطہ نہریں کیوں بنائی گئی؟ اب رابطہ نہریں بھی سندھ طاس کے معاہدے کے تحت ہی تعمیر کی گئی تھی، جو کہ تھی رسول قادرآباد رابطہ نہر، قادرآباد بلوکی رابطہ نہر، بلوکی سلیمان کی رابطہ نہر، تریمو سندھائی رابطہ نہر، سندھائی ملیسی رابطہ نہر۔ اب یہ جو نہروں کے نام میں لے رہی ہوں آپ نے یاد رکھنے ہیں، میرے لیکچر کو دوبارہ سننا ہے اور یہ نام لکھ لینے۔ ملیسی بہاولپور رابطہ نہر، چشمہ جیلم رابطہ نہر اور تونسا پنجنت رابطہ نہر۔ یہ 8 رابطہ نہریں تھیں جو سندھ طاس معاہدے کے تحت تعمیر کی گئی تھی۔ اب اس میپ میں آپ ہیڈ ورکس، ڈیم، ہیڈ ورکس اور بیراجز بڑے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میپ کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، جیسے کہ کلاس میں میپ ہینگ کیا کرتی تھی اور آپ اس کے لنکس دیکھا کرتے تھے۔ اب اس میں لنک کینالز بھی ہیں اکارڈنگ ٹو دا انڈس ریور ٹیریٹری، یعنی سندھ طاس معاہدے کے تحت جو رابطہ نہریں بنائی گئی ہیں جن کے نام میں نے آپ کو بولے ہیں، وہ بھی اس میپ میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان کے نام آپ نے لکھ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لاسٹ ہمارا ابتدائی مشکلات میں ٹاپک ہے ریاستوں کا تنازع۔ برِ صغیر کی تقسیم کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر کی دیسی یا شاہی ریاستوں کے حکمران نواب اور راجا تھے، پرنسلی اسٹیٹ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان ریاستوں میں سے بہت بڑی تعداد نے از خود دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک سے الحاق کر لیا تھا، یعنی شامل ہو گئے تھے۔ اب اس میں ریاست جموں و کشمیر، ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جوناگڑھ، مناورل اور ریاست مناودر کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ انڈیا نے بعد ازاں فوج کشی کر کے ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزوں کے دور حکومت میں برِ صغیر میں کم از کم 600 دیسی ریاستیں تھیں. آزادی کے وقت ان ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا جانے لگا. اب کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمرانوں کو جو وہاں کے نواب اور راجا تھے ان کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں. یعنی جو دستور بنایا گیا ہے، جو لا بنایا گیا ہے، اس کے مطابق وہ جس طرف شفٹ ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کی ریاست میں جانا چاہتے ہیں انڈیا کی، تو وہ اپنا اظہار کریں. حکمرانوں کو کابینہ مشن نے یہ بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنے عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں. چونکہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی اس چیز کو ویٹیج نہیں دی گئی، بالکل بھی لوگوں کا خیال نہیں رکھا گیا. ریاست جموں و کشمیر کے علاوہ باقی ریاستوں میں مسلم اقلیت میں تھے، اس لیے پاکستان نے صرف اکثریتی ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے عوامی حقوق کا سوال اٹھایا. پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہر ریاست کے عوام کے حق خود ارادیت کا احترام ہونا چاہیے اور ان کی مرضی سے ریاست کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے. فروری 1947. اب فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا گیا. اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے بھارت یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کرنا تھا. ریاست حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، مناودر اور ریاست جموں و کشمیر کی طرف سے کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو پھر انہوں نے وہاں پر خود ہی قبضہ کر لیا. اب لاسٹ میں کیا ہے، اس پوائنٹ میں ہمیں نظر آتا ہے فوج کشی. فوج کشی کیسے کی گئی؟ یعنی ان ریاستوں پر بھارتی افواج نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا، جس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا. فوج کشی کیوں کی گئی؟ فوج نے وہاں پر حملہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہاں کے جو ریاستوں کے حکمران اور راجا تھے انہوں نے ڈیلے کیا، انہوں نے بر وقت فیصلہ نہیں کیا. باقی ریاستوں کے حکمرانوں نے اپنے عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان کرتے ہوئے کچھ انڈیا میں شامل ہو گئے تھے اور کچھ پاکستان میں شامل ہو گئے تھے. اب اس کا میپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ریاستوں کے تنازع میں یہ برٹش انڈیا کا جو یہ میپ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں برٹش پروونسز آپ کو ریڈ میں نظر آ رہی ہیں اور پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں وہ آپ کو ریڈ میں نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کلیئرلی کہ کشمیر کا حصہ جو ہے وہ کس طرف ہے اور حیدرآباد کس جگہ پر ہے، یعنی بالکل انڈیا کے سینٹر میں آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی، غلط فیصلے جو کیے، اس کی وجہ سے آج ہم جموں و کشمیر کا فیصلہ ان سے نہیں کروا سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر کو ہم اختتام کرتے ہیں یہاں پر. یہ اس کے 7 پوائنٹس تھے جو آپ نے 1 بائی 1 میرے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. 3 ہم نے کل کیے تھے اور باقی آج ہم نے کیے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سینڈ کرتے وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ تاریخ پاکستان کو بار بار پڑھنے کے بعد، ان ابتدائی مشکلات کو پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً آپ نئی ریاست کے تمام مسائل کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے اور محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے قائدین نے، ہمارے آباء و اجداد نے ابتدا میں کن کن مراحل سے گزر کر نئی ریاست کے ڈھانچے کو ہر لحاظ سے مضبوط بنانے کی کوشش کی اور آج ہم ان مسائل پر کافی حد تک قابو پا چکے ہیں. ان تمام مسائل کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آپ یقینی طور پر اپنا جو تدریسی مقصد ہے وہ پورا کر رہے ہوں گے. کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے اپنے لرننگ آؤٹ کم میں کہ پاکستان کے مسائل اور آئین سازی کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں لکھ بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں اور ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. اس طرح ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ ہم اپنے وطن اور اپنی قوم کے ساتھ جذبہ حب الوطنی کو برقرار رکھیں گے. انشاءاللہ محنت اور لگن سے کام کریں گے. آپ نے اس کا لانگ کوسچن میں نے لاسٹ میں لکھ دیا ہے. لانگ کوسچن آپ کا 5 ہے. یہ پلیز کائنڈلی دیکھ لیا کریں کہ یہ لانگ کوسچن ہے، شارٹ کوسچن ہے. کل بھی بہت سے بچوں نے کوسچن کیا، تو یہ بیٹے آپ کا لانگ کوسچن ہے. پاکستان کی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں. اس میں آپ نے سارے پوائنٹس لکھنے ہیں
اور جو سب پوائنٹس میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ بھی آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں، اور میپ بھی بنانے ہیں اس میں آپ نے، جو میپ میں نے آپ کو دکھائے ہیں لیکچر کے دوران، آپ کی بک میں بھی بنا ہوا ہے۔ پرنسلی اسٹیٹس کا میں نے آج آپ کو دکھایا، ریورز کا، بیراجز کا، ڈیم کا بھی بتایا۔ تو یہ بیٹے سارے آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ ڈرا کرنے ہیں، جیسے ہم پہلے کرتے تھے، ہماری روٹین تھی، اسی طرح آپ نے اب بھی کرنا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔